ناظرین اس وقت موجود ہیں ہم چوہا سیدن شاہ جو کہ ضلع چکوال کی ایک تحصیل ہے اور پہاڑوں کے درمیان جو واقع ہے بہت ہی خوبصورت اور چوہا سیدن شاہ کی وجہ تسمیہ جو ہے وہاں پہ موجود مزار سخی سیدن شاہ شیرازی جن کے نام پر چوہا سیدن شاہ نام رکھا گیا، جنہوں نے نہ صرف اس علاقہ کے روحانی پیاس بجھائی بلکہ انہیں شیریں اور میٹھا پانی دے کر سرسبز و شاداب بنایا۔ ہم جا رہے ہیں دربار کی طرف جو چوہا سیدن شاہ کی طرف جا رہا ہے۔ بہت ہی پیارا یہ علاقہ ہے، اچھی آب و ہوا یہاں پہ اور بہت ہی پیارا یہ شہر ہے۔ مزار کے احاطہ میں ہم پہنچ چکے ہیں اور مزار کا جو اندرونی ویو ہے وہ دکھائیں گے، اس کے علاوہ قبر کا تعویذ اس کی زیارت بھی آپ کو کروائیں گے۔ اس سے پہلے بات ہو جائے آپ کی ولادت کی۔ آپ کی ولادت سعادت صدی قبل شیراز میں ہوئی۔ ان کے والد سید شیر علی شاہ ایک صوفی کامل تھے اور ہمایوں کی فوج میں اعلیٰ افسر رہے۔ سیدن شیرازی نے اپنے سے ابتدائی تعلیم مکمل کی۔ ان کے والد نے ناڑا مغلاں میں وفات پائی۔ جب جوان ہوئے تو والدہ اور اہل خانہ کے ساتھ جنڈیال آ کر مقیم ہو گئے۔ شروع میں لوگوں کے مال مویشی چڑھاتے تھے، دن کو عبادت کرتے اور شام کو واپس گھر آتے۔ اس کے ساتھ لوگوں کے روحانی اور علمی تربیت بھی فرماتے تھے۔ ناظرین، چوہا سیدن شاہ جو ہے اس کا پرانا نام جنڈال ہے، تو کس طرح آپ نے جنڈال کو چوہا سیدن شاہ بنایا؟ جنڈال چوہا سیدن شاہ کا پرانا نام جو ضلع چکوال کی ایک تحصیل ہے میں پانی نہ ہونے سے اس کے رہنے والے بہت پریشان تھے۔ دور دراز چشموں سے پانی لاتے۔ پانی کا بڑا مرکز امرت کنڈ کٹاس میں مشہور چشمہ جہاں ہندوؤں کے مندر اور قلعے تھے اور ان کا مکمل قبضہ تھا۔ لوگ ایک دن سخی سیدن شیرازی کے پاس آئے اور پانی کی قلت کا ذکر کیا۔ آپ اس دن کسی خاص کیفیت میں تھے، لوگوں کو ساتھ لیا اور امرت کنڈ کی طرف چل پڑے۔ وہاں جا کر نرمی سے ہندوؤں سے کہا کہ پانی اللہ کی نعمت ہے، اس پر ساری مخلوق کا ایک جیسا حق ہے۔ ہندوؤں نے کوئی دھیان نہ دیا اور پانی دینے سے انکار کر دیا۔ سخی سیدن شیرازی جلال میں آگے فرمایا، اگر تم پانی دینے سے انکاری ہو تو میں خود پانی لے جا رہا ہوں۔ جو روک سکتا ہے وہ روک لے، اور یہ بات بھی سن لو، تمہارے یہ مندر اور قلعے ویران ہو جائیں گے۔ یہ فرما کر چشمے میں اپنا عصا اور پانی کو ایک لکیر کی شکل میں کھینچتے ہوئے روانہ ہوئے۔ راستے میں میدان، پہاڑیاں، وادیاں بھی آئیں، مگر پانی آپ کے پیچھے چلتا ہوا ایک ریلے کی شکل میں جنڈال کی سرزمین میں داخل ہو گیا۔ یہ پانی اس دن سے آج تک چوہا سیدن شاہ جنڈال کو سیراب کر رہا ہے اور بنجر زمینیں سرسبز و شاداب باغات کی شکل اختیار کر چکی ہیں، اور جنڈال اب چوہا سیدن شاہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ چوہا مقامی زبان میں چشمے کو کہتے ہیں۔ آپ کی ایک اور کرامت یہاں پہ بیان کرنا چاہوں گا۔ کشمیر کا حاکم لشکری سلطان ایک مرتبہ اپنے سالاروں اور لشکر کے ساتھ آیا۔ ایسا اثر ہوا کہ تخت و تاج چھوڑ کر آپ کی غلامی اختیار کر لیں۔ کچھ عرصہ رہنے کے بعد لاغر ہو گیا۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہاں کا پانی مجھے موافق نہیں ہے۔ سخی سیدن شیرازی نے اپنی خانقاہ کے احاطہ میں زمین پر عصا مارا، وہاں سے ایک چشمہ پھوٹا جس کے پانی سے اسے شفا مل گئی۔ یہ چشمہ آج بھی آپ کی خانقاہ کے احاطہ میں موجود ہے اور لشکری سلطان کا مزار بھی آپ کے پہلو میں موجود ہے۔ یہ ناظرین، آپ اس مزار کا جو ہے گنبد دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی ایک مسجد بہت بڑی خوبصورت بنائی گئی ہے، اس کا نام شیرازی مسجد ہے۔ آپ کے نام سے ہی وہ مسجد منسوب کی گئی ہے۔ جس کے ساتھ جو ہے لنگر کھانا بنا ہوا ہے، اور یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ آرام بھی کر سکتے ہیں۔ یہ دور دراز سے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے، سلام پیش کرنے کے لیے۔
چوہا جو ہے یہ میٹھے پانی کے چشمے کو کہتے ہیں، جس کی تفصیل پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ آپ نے اپنی کرامات سے لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کیا، لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ کھیوڑا سے چوہا سیدن شاہ روڈ جو ہے، اسی پر ایک کٹاس راج مندر آتا ہے، جو ہندوؤں کا بہت بڑا مندر ہے۔ یہاں پہ ہندو بھی رہا کرتے تھے، اور جو پانی نہیں لوگوں کو بھرنے دیتے تھے، جنہوں نے آپ سے شکایت کی تھی، اور آپ نے وہ پانی جو ہے ایک ندی کی شکل میں اس جگہ پر جو ہے لے آئے۔ آپ کی جو تاریخ پیدائش اور وفات ہے وہ ٹھیک طرح سے ہمیں معلوم نہیں ہو سکی۔ آپ کا جو سالانہ عرس ہے وہ اپریل کے مہینے میں یہاں پہ لگتا ہے، اور دور دراز سے لوگ جو ہیں اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے اس مزار پر آتے ہیں۔ یہ ویو ہے شہر کا، بہت ہی خوبصورت شہر بنایا گیا ہے یہاں پہ۔ انیس سو بانوے میں چوہا سیدن شاہ کو تحصیل کا درجہ دیا گیا، اور تحصیل کا صدر مقام اور واحد تھانہ چوہا سیدن شاہ ہے۔